بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں info@حیدر۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ نبینا مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ اس وقت مصر پر فرعون کی حکومت تھی۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ چلتی آ رہی ہے اور اس نے تمام فرعونیوں کے گھروں کو جلا ڈالا ہے، جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے ہیں۔ بیدار ہونے کے بعد تمام کہانیوں اور نجومیوں کو جمع کر کے اپنا خواب بیان کیا، جس کی تعبیر انہوں نے یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہیت کو ختم کرے گا۔ فرعون فکر مند ہو گیا، لہٰذا حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ تمام نومولود بچوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا کی ولادت ہوئی۔ اللہ نے وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھایا کہ بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دے۔ تو رنج اور فکر نہ کر، ہم اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ صندوق پہنچتا ہوا فرعون کے محل میں پہنچا تو نوکروں نے صندوق کو لے کر آسیہ کے پاس پہنچایا۔ آسیہ چونکہ بے اولاد تھی، جب انہوں نے اتنا خوبصورت اور حسین و جمیل بچہ دیکھا تو اسے اپنا بیٹا بنانے کا فیصلہ کیا، اور فرعون اپنے شوہر کو فیصلے سے آگاہ کیا۔ موسیٰ کی بہن مریم صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے ساتھ آ رہی تھی۔ آسیہ نے بچے کو دودھ پلانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے پہلے ہی اس پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ ناظرین، مریم جو کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا کی بہن تھی، دور کھڑے ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے بولی کہ میں تمہیں ایک ایسی عورت کے بارے میں بتاتی ہوں جو اس کی اچھے سے پرورش کر سکے گی۔ بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آئیں اور انہیں لے کر محل چلے گئیں۔ جیسے ہی بچے کو گود میں لیا، بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور آسیہ کی منت پر موسیٰ کی والدہ محل میں رہنے لگیں۔ اللہ کی قدرت دیکھیے ناظرین، جس بچے کے خوف سے فرعون نے سینکڑوں بچوں کو قتل کیا تھا، اس کی پرورش اس کے ہی محل میں ہونے لگی، اور جوانی کو پہنچے جب بھی کسی فرعونی کو بنی اسرائیل پر ظلم کرتے دیکھتے تو انہیں بہت دکھ پہنچتا۔ کبھی کبھار ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے، بنی اسرائیل کی مدد بھی کیا کرتے۔ ناظرین، فرعون کے بڑے جرائم میں سے ایک جرم قوم کو گمراہ کرنا اور سرکشی پر لگانا بھی تھا۔ فرعون کے تابع ہوتے ہوئے اس کی قوم اور اس کے پیروکاروں نے بھی حق کے سامنے تکبر کرتے ہوئے حق کا انکار کیا اور ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ ناظرین، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس انہوں نے فرعون کے امر کی پیروی کی اور فرعون کا امر عقل مند نہ تھا۔ اس طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھا۔ فرعون کے سامنے جب اللہ رب العزت کی تعلیمات آشکار ہوئیں تو اس نے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے انکار کر دیا اور خود الہ کا دعویٰ کیا۔ فرعون اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے نبی جناب موسیٰ اور ہارون کے سامنے اکڑ گیا اور ان کی اطاعت کرنے کا انکار کر دیا۔ سورۃ یونس میں فرمایا گیا ہے، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کی جماعت کی طرف مابعوث کیا، پس انہوں نے تکبر دکھایا اور وہ مجرم صف قوم تھی۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو فرعون کے پاس جانے کا کہا۔ تم فرعون کی طرف جاؤ، وہ طاغوت بن چکا ہے۔ جناب موسیٰ اپنے بھائی جناب ہارون کو لے کر فرعون کے پاس گئے اور اس کو پہلے اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دی اور تقاضا کیا کہ بنی اسرائیل پر ظلم اور ستم ختم کر دو اور ان کو ان کے ہمراہ چھوڑ دو، مگر اس نے ان سب سے انکار کر دیا۔ ناظرین، فرعون نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی، اور بالآخر یہ طے پایا کہ یوم زینت والے دن جناب موسیٰ اور جادوگروں کا مقابلہ ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح حاصل ہوئی اور جادوگروں کو
بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست کے سب سے گہرے اثرات یہ مرتب ہوئے کہ تمام جادوگر اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے، جس کی وجہ سے فرعون کو بھرے مجمع میں انتہائی ذلت اور خواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا اور ان پر ایمان لانے والوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کو خوف تھا اگر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغات کرتے رہے تو تمام لوگ اسلام لے آئیں گے تو فرعون کی حکومت اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ناظرین، اس پہلو کو قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور فرعون نے کہا مجھے تم لوگ چھوڑ دو، میں اس کو قتل کروں اور وہ اپنے رب کو پکارے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا یا زمین پر فساد پھیلا دے گا۔ فرعون کی نافرمانی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ دین حق اور اس کے غلبہ کو فساد خیال کرتا تھا۔ ناظرین، جناب موسیٰ علیہ نبینا کی تعلیمات اور تبلیغات کا فرعون اور اس کے پیروکاروں پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور فرعون مزید دشمنی پر اتر آیا اور پورے معاشرے کو حضرت موسیٰ علیہ نبینا سے دشمنی پر ابھارتا رہا۔ جادوگروں کی شکست کے واقعے کے بعد فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ جناب موسیٰ اور ان پر ایمان لانے والوں پر لشکر کشی کر کے سب کا خاتمہ کر دے گا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ نبینا کو اس کے ارادوں کی خبر تھی، چنانچہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ رات کے پہر تم لوگ نکلو، فرعون اور اس کا لشکر تمہارا پیچھا کرنے آ رہا ہے، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے حکم سے جناب موسیٰ تمام مومنین کے ساتھ رات کے وقت سمندر کی طرف چل دیے۔ فرعون کے لشکر جب اس جگہ پہنچے جہاں جناب موسیٰ رہا کرتے تھے تو وہاں انہوں نے کسی کو نہ پایا۔ انہوں نے اندازہ گیری کی اور سمندر کی طرف انہیں تلاش کرنے چل دیے۔ رات کے گپ اندھیرے میں لشکر فرعون کو کچھ نظر نہیں آیا اور انہوں نے صبح کا انتظار کیا۔ ناظرین، جب صبح کے آثار نمودار ہوئے اور رات کا اندھیرا جھٹنے لگا تو فرعونی لشکر نے جناب موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ لیا اور وہ تیزی سے ان کی طرف لپکے، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پس انہوں نے صبح کا اجالا نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا، پھر جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی تو اصحاب موسیٰ کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری ہدایت کرے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنے عصا کو سمندر پر مارو تو سمندر چیر گیا اور ہر حصہ ایک بلند پہاڑ کی مانند ہو گیا، اور ہم نے دوسرے گروہ کو بھی قریب کیا اور موسیٰ اور جو ان کے ساتھ تھے ان سب کو ہم نے نجات دی، پھر ہم نے دوسرے مخالفین کو غرق کر دیا۔ ناظرین، فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گیا اور عذاب الہی کا شکار ہوا، جبکہ اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عنایت فرمائی۔ سورۃ یونس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے ایمان کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل کے معبود کو اپنا معبود قرار دیا اور اسلام لانے کا دعویٰ کرنے لگا۔ ناظرین، قرآن مجید میں ایمان فرعون کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر دیا۔ فرعون اور اس کے لشکر بغاوت اور دشمنی کے بلبوتے پر ان کے پیچھے پیچھے آئے، یہاں تک کہ ڈوبنے نے ان کو گھیر لیا، تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں، بے شک کوئی الہ و معبود نہیں ہے سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں، اور میں مسلمان میں سے ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ایمان فرعون کو قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ اب تم ایمان لاتے ہو جبکہ اس سے پہلے تم مسیحت کار رہے ہو اور تم فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے۔ ناظرین، اللہ رب العزت مجبوری اور اضطراحی کی حالت میں ایمان کے دعووں کو قبول نہیں فرماتا، پس ایمان فرعون قابل قبول نہیں ٹھہرا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرعون کے بدن کو نکال کر زمین پر ایک بلند چوٹی پر لا پھینکا تاکہ اس کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے فرعون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان قرار پائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ پس آج کے دن ہم تجھ کو تیرے بدن کے ذریعے بچاتے ہیں،
تاکہ تم اپنے بعد آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤ۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا اور فرعون کے واقعے کو بیان کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر۔